بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ میں ہوں ضیاء الرحمن فاروقی۔ ناظرین، ہمارے پاس سوال ہے، عبداللہ خان صاحب نے مردان سے پوچھا ہے۔ سوال ہے عبداللہ خان صاحب کا، تقریباً 2 سال قبل خالد کی لڑکی کی منگنی عبداللہ کے لڑکے سے ہوئی تھی، لیکن نکاح پڑھوایا نہیں گیا تھا، لیکن ان 2 سالوں کے دوران خالد اور عبداللہ کے درمیان کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو گئے کہ خالد نے شادی دینے سے انکار کیا، لہٰذا عبداللہ نے اپنے بیٹے کی شادی دوسری جگہ کر دی، لہٰذا اب اس لڑکی کا نکاح کسی اور سے ہو سکتا ہے۔ عبداللہ خان صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے دوستوں کے خدشات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی بطور خاص ہماری جو پشتون آبادیہ ہے تو وہاں منگنیاں کئی سال پہلے کرائی جاتی ہے اور شادیاں پھر کافی تاخیر سے ہوتی ہے۔ تو آپ کا سوال بہت زیادہ اہم سوال ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ منگنی کے 2 طریقے ہمارے یہاں رائج ہے۔ ایک طریقہ منگنی کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں باقاعدہ نکاح پڑھوایا جاتا ہے، گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، گواہوں کے موجودگی میں نکاح پڑھوایا جاتا ہے۔ البتہ نکاح پڑھوانے کے لیے ہمارے جو پشتون آبادیہ ہے وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ بچی سے عموماً نہیں پوچھا جاتا، تو بچی سے پوچھنا اور ان سے اجازت لینا نکاح کے لیے شریعت کے روح سے ضروری ہے۔ بدایت المجتہد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، کہ جو دوشیزہ ہے، لڑکی ہے، اس سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے نکاح کے حوالے سے۔ البتہ اس کی طرف سے اجازت کی پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ہاں کر دے کہ ہاں مجھے قبول ہے، البتہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ صریح اجازت نہیں دیتی بلکہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ دوشیزہ کی اجازت کی کیا صورت ہوگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تسکت، کہ اگر وہ سکوت اور خاموشی اختیار کر لے تو خاموشی بھی اس کی طرف سے اجازت ہی کے اوپر محمول کی جائے گی۔ البتہ دیکھا جائے گا کہ اس نے خاموشی کس پس منظر میں اختیار کی، آیا وہ ناراض ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ البتہ اگر خاموشی بھی ہو اور اس کے اوپر راضی ہونے کے اثرات بھی ہو تو پھر اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس وقت اس سے نہیں پوچھا گیا لیکن بعد میں اس کو علم ہوا کہ آپ کا نکاح تو فلاں بندے کے ساتھ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس نے ہاں کر دی، اس نے خاموشی اختیار کر دی، تو اس وقت بھی اس کا جو معلق نکاح تھا وہ خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اگر وہ دوسری جگہ اس کا نکاح کرنا چاہے تو اس صورت میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس لڑکے کی باقاعدہ منکوحہ بن گئی ہے، اگرچہ رخصتی اس نے نہیں کر دی ہے لیکن باقاعدہ اس کی منکوحہ ہے۔ اب جب تک وہ اسے چھوڑے نہیں، طلاق نہ دے، تو یہ اپنی بیٹی کا نکاح دوسری جگہ نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت ہمارے یہاں منگنیوں کی یہ ہوتی ہے کہ صرف وہ پیغام بیچتے ہیں اور وہ لوگ ہاں کرتے ہیں، پھر بیچ میں کبھی ایک آدھ دعوت بھی ہو جاتی ہے، آنا جانا رہتا ہے اور بچی بچے کے نام ہو جاتی ہے لیکن باقاعدہ نکاح نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پھر وہ لڑکی فارغ ہے اور اس کے والد کی مرضی ہے، چاہے دوسری جگہ اس کی شادی کر لے چاہے نہ کر لے، کیونکہ نکاح ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایجاب بھی ہو، قبول بھی ہو، ایک بندہ کہے میں نے دیا، دوسرا اسے قبول کرے گا، اور ساتھ ساتھ 2 گواہوں کی حاضری بھی ضروری ہے، 2 گواہوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ مسلمانوں کا نکاح 2 گواہوں کی موجودگی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے لیے 2 گواہوں کا وجود، ایجاب اور قبول۔ امام احمد بن حنبل کے علاوہ باقی جو ہمارے امام ہیں سب کے ہاں 2 گواہوں کی موجودگی اور ایجاب اور قبول نکاح کے لیے مشروط ہے، لہٰذا چونکہ پھر ایجاب اور قبول اور گواہوں کی موجودگی کے بغیر چونکہ وہ صرف ان کا زبانی معاہدہ ہوا ہے، لہٰذا وہ اس لڑکے کی منکوحہ نہیں ہے، دوسری جگہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے، وہ اس سے آزاد ہے۔ البتہ چونکہ معاہدہ تو ہوا ہے،
اور وعدہ توڑنا بھی منافق کی علامت اور نشانی ہے، تو نکاح دوسری جگہ تو ہو جائے گا، البتہ جو اس نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ بندہ ضرور گناہگار ہوگا۔ ہاں اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ بچی بھی دوسری جگہ نکاح کرنے پہ راضی ہو، اگر وہ ناراض ہے تو بھی اس کا نکاح دوسری جگہ اس کا باپ اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک صورت اس میں یہ بھی ہے کہ صرف معاہدہ ہوا تھا، نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں جو لڑکا تھا اس کے اخلاق بگڑ گئے، کردار اس کا داغدار ہو گیا، تو اس صورت میں پھر اس کو نہ دینا اور دوسری جگہ دینا یہ ناجائز نہیں بلکہ ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس بندے کے اوپر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شوہر کے اخلاقی بگاڑ کے اثرات کی وجہ سے بیوی اور بچی کے اخلاق بھی بگڑنے لگ جائے۔ البتہ یہ فتویٰ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو پشتون معاشرہ ہے اس کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ سختی کرتے ہیں لوگ، جب ایک دفعہ کسی کے نام بچی ہو جاتی ہے تو پھر اسے چھوڑتے نہیں ہے، لہٰذا اگر مصالحت کی کوئی صورت ممکن ہو، کوئی راستہ نکل سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ مصالحت کی کوئی صورت نکال لی جائے۔ یہ ہے ہمارے دوست عبداللہ خان صاحب آپ کے سوال کا جواب۔ اب اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔